بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی 3، تعارف تنظیم اسلامی، پس منظر اور اساسی نظریات 3 سے تقدیم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم اسلامی اگرچہ تاحال ایک مختصر سے قافلے کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم بحمداللہ اس کا اجمالی تعارف کسی نہ کسی درجہ میں نہ صرف پاکستان کے طول و عرض بلکہ بیرونی ممالک میں بھی کم از کم اردو بولنے والوں کی حد تک بہت وسیع پیمانے پر ہو چکا ہے۔ اندرین حالات ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے اساسی نظریات جو تاحال مختلف کتابچوں کی صورت میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں، انہیں افادہ عام کے لیے یکجا کر دیا جائے، تاکہ ایک جانب کسی بھی نئے شخص کے لیے تنظیم کے مقاصد اور نظریات کے سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جائے، اور دوسری جانب اس کے اہداف و مقاصد اور حیثیت تنظیمی کے ضمن میں جو ارتقائی عمل بروئے کار آیا ہے وہ بھی واضح اور معین ہو جائے۔ چنانچہ یہی پیش نظر کتاب کی اشاعت کا اصل مقصد ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں تنظیم اسلامی کی اجتماعی مسائل کے اہداف و مقاصد اور اس کی موجودہ حیثیت تنظیمی کا جامع و معنی تعارف مندرجہ ذیل 2 جملوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، تو جو تنظیم کے نظام العمل کی پہلی دفعہ شق الف اور دال سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو پہلے پاکستان اور بالآخر کل روئے زمین پر اللہ کے دین کے غلبے یعنی اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں ہے۔ نمبر 2، اس کی تنظیمی اساس سم و تعت فی المعروف کی شخصی بیعت پر قائم ہے، تاہم اس کا ایک طویل پس منظر ہے جسے دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک کے مصداق پیش نظر رکھنا مفید ہی نہیں ضروری ہے۔ تنظیم اسلامی کا نام پہلی بار اب سے 23 سال قبل، یعنی اب سے مراد ہے کہ جب یہ تحریر بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھی تھی، تنظیم اسلامی کا نام پہلی بار اب سے 23 سال قبل اس حیثیت تنظیمی کے ضمن میں سامنے آیا تھا جس کے قیام کا فیصلہ اس اجتماع میں کیا گیا جو 8-9 ستمبر سن 1967 کو رحیم یار خاں میں منعقد ہوا تھا، اور جس میں لگ بھگ 40 کی تعداد میں ایسے حضرات نے شرکت کی تھی جو اکثر و بیشتر سن 57-58 میں اور بعض بعد میں مختلف مراحل پر جماعت اسلامی پاکستان سے علیحدہ ہوئے تھے۔ اس اجتماع میں ان سطور کا عاجز و ناچیز راکم بھی موجود تھا جو علم و فضل اور تقوی و تدین کے اعتبار سے تو کم ترین تھا ہی، جہاں تک یاد پڑتا ہے عمر میں بھی سب سے کم تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس اجتماع کا انعقاد اصلاً اسی کی تحریک و تحریض اور 1.5-2 سال کی انتھک مساعی کا نتیجہ تھا، یعنی مراد ہیں محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ سن 57-58 کے دوران میں مولانا مودودی مرحوم کے جن قریب ترین رفقا نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی تھی، ان میں ان چاروں حضرات کے علاوہ جنہیں مولانا مرحوم کی نظر بندی کے دوران مختلف مواقع پر امارت جماعت کی ذمہ داری تفویض کی جاتی رہی تھی، جماعت کی قیادت کی صف دوم کا بہت بڑا حصہ شامل تھا۔ ان میں سے بعض حضرات تو اس درجہ مایوس اور دل شکستہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے نئی تشکیل و تعمیر کی کسی کوشش میں قطعاً کوئی حصہ نہ لیا، جیسے مولانا عبدالجبار غازی مرحوم اور جناب سید احمد ملک صاحب۔ لیکن بقیہ اکابرین میں سے مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، حکیم عبدالرحیم اشرف نے بھرپور کوشش کی کہ کوئی نئی حیثیت تنظیمی فوری طور پر وجود میں آ جائے۔ ان کی اس کوشش میں جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والے ان عام ارکان کی اکثریت بھی شریک تھی جو معتدبہ تعداد میں لاہور، لائل پور ہار فیصل آباد اور مٹگمری ہال ساہیوال سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن افسوس کہ مختلف اسباب کی بنا پر یہ مساعی ناکام رہیں اور جماعت کے سابق ارکان پر مشتمل کوئی نئی اجتماعیت وجود میں نہ آ سکی، جس کے نتیجے میں ایک عمومی مایوسی اور بددلی اس پورے حلقے میں پھیل گئی۔ واضح رہے کہ اگرچہ ان جملہ مساعی میں راکم الحروف بھی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے شریک رہا تھا، تاہم ایک طویل عرصے تک ان کا اصل اعصابی مرکز بھی لائل پور رہا تھا،
اور ان کی روح رواں کی حیثیت بھی حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب ہی کو حاصل رہی تھی۔ البتہ کچھ عرصہ بعد جب محسوس ہوا کہ حکیم صاحب موصوف کچھ زیادہ ہی مایوس اور بددل ہو گئے ہیں، تو راکم نے ذاتی تحریک اور منٹگمری کے احباب کے تعاون سے ایک بھرپور مشاورتی اجتماع کا اہتمام کیا جو عزیز ٹینریز ہڑپا میں منعقد ہوا اور کئی روز تک جاری رہا، لیکن افسوس کہ یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ نتیجتاً مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ سن 1960-61 کے لگ بھگ جماعت سے علیحدہ ہونے والے اکابر اور عام ارکان کے حلقے میں کسی نئی تعمیر و تشکیل کے ضمن میں کسی عملی سعی و جہد تو کجا مستقبل قریب میں اس کی کسی امید کے آثار بھی باقی نہ رہے، اور بالعموم وہ فضا طاری ہو گئی جس کا نشان ان الفاظ میں سامنے آتا ہے: اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اگرچہ بحمداللہ اس وقت بھی ذاتی طور پر راکم کے قلبی احساس کی کیفیت یہ تھی کہ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ راکم الحروف اوائل سن 62 سے اواخر سن 65 تک بعض خاندانی مسائل کی بنا پر کراچی میں مقیم رہا، اور اس اثناء میں مولانا عبدالغفار حسن بھی مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، جہاں ان کا تقرر جامعہ اسلامیہ میں بحیثیت استاذ حدیث ہو گیا تھا۔ اواخر سن 1965 میں راکم تعمیر جدید اور تشکیل نو کے عزم تازہ کے ساتھ لاہور منتقل ہوا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا وہ اختلافی بیان جو اس نے سن 1956 میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی مقرر کردہ جائزہ کمیٹی کی خدمت میں پیش کیا تھا، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے شائع کر دیا، جو دینی حلقوں اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ اخبار اور جرائد میں بھی شد و مد کے ساتھ زیر بحث آیا، جس کے نتیجے میں سابقین جماعت کے حلقے میں بھی کسی نئی تعمیر و تشکیل کی خواہش اثر نو انگڑائی لینے لگی۔ چنانچہ سن 1966 میں جب مولانا عبدالغفار حسن اپنی سالانہ تعطیلات میں پاکستان آئے، تو انہوں نے راکم کے ساتھ کامل اتفاق کرتے ہوئے نہ صرف کراچی اور لاہور بلکہ بعض دوسرے مقامات پر بھی سابق ارکان جماعت کو ایک نئی تنظیم کے قیام پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ان کی ان مساعی کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں قیام اجتماعیت کی وہ چنگاری جو خاکستر کی موٹی تہ میں دب چکی تھی، دوبارہ پورے آب و تاب کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ مولانا موصوف تو اپنی تعطیلات کے اختتام پر واپس مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن ان کی غیر حاضری میں شیخ سلطان احمد صاحب نے ان کی نیابت کا حق بخوبی ادا کیا، اور نہ صرف مفصل خط و کتابت کے ذریعے بلکہ اپنی شدید خانگی اور کاروباری مصروفیات کے علی الرغم ایک رفیق کی معیت میں پاکستان کے متعدد اہم مقامات کے سفر کی صعوبت جھیل کر اس تحریک کے پودے کو پروان چڑھایا۔ نتیجتاً جون سن 1967 میں عام محترم اور یہ خاکسار یعنی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحیم آباد ضلع رحیم یار خاں میں سردار محمد اجمل خان لغاری مرحوم کے دولت گدھے پر جمع ہوئے، جہاں طویل گفت و شنید اور بحث و تمہیز کے بعد ہم تینوں نے ایک قرارداد پر دستخط ثبت کر دیے، جو جولائی سن 1967 کے میثاق میں قرارداد رحیم یار خاں کے نام سے شائع ہو گئی۔ اس قرارداد کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہی ہے جو تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کے عنوان سے اس کتاب کے صفحات 25-26 پر درج ہے، البتہ اس کے پہلے پیراگراف کی بجائے قرارداد رحیم آباد میں حسب ذیل عبارت تھی: ہم اس امر پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہماری راہ کے موانع کو دور فرمایا اور حالات کو اس طرح سازگار فرمایا کہ ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہو سکے۔ ہمارے نزدیک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ گفت و شنید کے نتیجے میں ہم نے محسوس کیا کہ بحمداللہ ہمارے نقطہ نظر اور طرز فکر میں بہت حد تک یکسانی و یک رنگی موجود ہے، اور ہم دین کی کسی چھوٹی یا بڑی خدمت کے لیے جمع ہو کر سعی و جہد کر سکتے ہیں۔ بنابراین ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ایک ایسی اجتماعیت کا قیام عمل میں لایا جائے جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری مؤمد و معاون ہو، جس میں وہ لوگ بھی شریک ہو سکے جو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے،
لیکن پھر مختلف مراحل پر اس سے مایوس ہو کر علیحدہ ہوتے چلے گئے اور اب کسی حیث اجتماعی میں منسلک نہ ہونے کی بنا پر تشنگی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی شریک ہو سکیں جنہیں اپنے دینی فرائض کا احساس ہو جائے اور وہ اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کسی اجتماعی نظم میں منسلک ہو جائیں۔ اور اختتام پر ان الفاظ کا اضافہ تھا: مندرجہ بالا رہنما اصولوں کی روشنی میں تفصیلی نقشہ کار کی تعیین اور ایک ہیئت اجتماعی کی تشکیل کے لیے طے کیا جاتا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہم خیال لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور پھر کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ ایسے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کسی اجتماعیت کے قیام کی عملی صورت اختیار کر لیں۔ اس کام کی انجام دہی کے لیے فی الحال شیخ سلطان احمد صاحب کو مامور کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس قرارداد کو بھی الفاظ کا جامع راکم الحروف ہی نے پہنایا تھا، اور پھر جب راکم نے لاہور واپس آ کر اسے مولانا امین احسن اصلاحی کی خدمت میں پیش کیا اور ان کی جانب سے بحیثیت مجموعی تائید و تحسین کے بعد طے کیا گیا کہ اس کی ایک مختصر وضاحت بھی ضبط تحریر میں لے آئی جائے، تو یہ خدمت بھی راکم ہی نے انجام دی۔ دریں اثنا لاہور میں منعقدہ ایک اجتماع میں مجوزہ اجتماعیت کے ضمن میں ایک مجلس مشاورت کا قیام عمل میں آ چکا تھا، جس کے ایک اجلاس میں نہ صرف قرارداد رحیم آباد بلکہ متذکرہ بالا توضیحات کو بھی معمولی حق و اضافے کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ میثاق بابت اگست 1967 میں یہ تمام چیزیں مجلس مشاورت کی جانب سے شائع ہو گئیں، اور ان کی اساس پر ایک اجتماع 8-9 ستمبر کو بمقام رحیم یار خان طلب کر لیا گیا۔ رحیم یار خان میں 6-7 ستمبر کو مجلس مشاورت کا اجتماع ہوا، اور بعد ازاں 8-9 ستمبر کو کھلے اجلاس ہوئے، جن میں اولاً راکم ہی نے مجوزہ قرارداد اور اس کی توضیحات پڑھ کر سنائیں، پھر مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا عبدالغفار حسن نے مزید تائیدی اور توضیحی تقریریں کی۔ شرکائے اجتماع کی جانب سے بعض لفظی ترامیم بھی پیش ہوئیں، اور بالآخر قرارداد کو میں توضیحات منظور کر لیا گیا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ قرارداد رحیم آباد کے ابتدائی 3 پیروں کی بجائے جو اوپر نقل ہو چکے ہیں یہ پیرا شامل کیا گیا: آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد اور معاون ہو۔ اور اسی طرح قرارداد اور رحیم آباد کے بھولا بالا آخری الفاظ درج کیے گئے کہ مندرجہ بالا رہنما اصولوں کی روشنی میں عملی جد و جہد کے آغاز اور ایک ہیئت اجتماعی کی باقاعدہ تشکیل کے لیے مندرجہ ذیل اصحاب پر مشتمل ایک مجلس مشاورت کے تقرر کی توثیق کی جاتی ہے۔ اب وہ اصحاب یہ ہیں: نمبر 1 مولانا امین احسن اصلاحی، نمبر 2 مولانا عبدالغفار حسن، نمبر 3 مولانا عبدالحق جامعی، نمبر 4 شیخ سلطان احمد بطور معتمد، نمبر 5 سلطان محمد اجمل خان لغاری، نمبر 6 ڈاکٹر محمد نذیر مسلم، اور نمبر 7 ڈاکٹر اسرار احمد۔ میثاق کی ستمبر اکتوبر سن 67 کی مشترکہ اشاعت میں ترمیم شدہ قرارداد اور توضیحات بھی شائع کر دی گئیں، اور مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا عبدالغفار حسن کی تقاریر بھی مزید برآں صرف قرارداد اور اس کی توضیحات کو ایک نئی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کے عنوان سے ایک کتابچے کی صورت میں بھی شائع کر دیا گیا تاکہ اسے زیادہ وسیع حلقے تک پہنچایا جا سکے۔ یہ عرض کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اگرچہ اس نئی تنظیم کی سربراہی یا امارت کے لیے تاحال رسمی طور پر کسی کا نام نہ تجویز ہوا تھا نہ منظور، لیکن اس بارات کے دولہا بہرحال مولانا امین احسن اصلاحی ہی تھے، اور اگرچہ اس نئی ہیئت اجتماعی کے نام کے بارے میں بھی متعدد تجاویز کے پیش ہونے کے باوجود کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، تاہم چونکہ مولانا امین احسن اصلاحی تنظیم اسلامی کے نام پر مصر تھے، لہذا غیر رسمی طور پر یہ نام بھی تقریباً طے ہی تھا۔ اگرچہ راکم الحروف نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ اس میں علم نہ میثاق میں استعمال ہوا نہ متذکرہ بالا کتابچے میں۔ اجتماع رحیم یار خان میں اپنے الوداعی خطاب میں مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی سابقہ تقصیر کے اعتراف کے ساتھ آئندہ کے لیے عزم مصمم کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد بھی چند ماہ تک ان کی طبیعت میں نشاط کی کیفیت برقرار رہی۔ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا کے سے انبساط اور انشراح کا اظہار ہوتا رہا، چنانچہ بعض
چھوٹے اسفار کے علاوہ ایک طویل سفر بھی انہوں نے از لاہور تا سکر بذریعہ کار اور وہاں سے کراچی بذریعہ ریل کیا، جس میں راکم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے مانند ان کے ساتھ رہا۔ یہ سورہ کہف کے الفاظ کی طرف اشارہ اذ قال موسیٰ لفتاہ۔ لیکن افسوس کہ ایک حادثہ تو اس سفر کے دوران سکر میں ایک اجتماع عام کے موقع پر پیش آ گیا، اور بعض دوسرے حوادث اس کے کچھ عرصہ بعد رونما ہو گئے، جن کے نتیجے میں ایک جانب تو مولانا اصلاحی کی طبیعت بجھ کر رہ گئی، اور دوسری جانب بعض اہم رفقا کے مزاج میں بھی تکدر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے ساتھ سابق تعلق کی مشترک اساس کی قدر مشترک کی اساس پر نئی تنظیم کے قیام کی یہ آخری کوشش بھی خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود کی مصداق کے کامل بن گئی۔ تاہم راکم الحروف نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اقامت دین اور اعلاء کلمات اللہ کے بلند و بالا مقاصد کے لیے خالص اصولی اور انقلابی طریقہ کار پر جد و جہد یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کی صحیح کے لیے ٹھیٹ اسلامی اصولوں پر کسی نئی تحریک کے اجراء اور تنظیم کے قیام کے لیے خود اپنی بساط کے مطابق کوشش جاری رکھے گا، خواہ اسے نئے سفر اور نئی تعمیر و تشکیل کے لیے تنہا ہی آغاز کرنا پڑے۔ لاہور میں حلقہ ہائے مطالعہ قرآن اور دارالارشاد اسلامیہ کا قیام اور ماہنامہ میثاق کا دوبارہ اجرا پہلے ہی عمل میں آ چکا تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم کے انقلابی فکر اور ولولہ انگیز دعوت کی اساس پر ہم خیال لوگوں کا ایک بالکل نیا حلقہ وجود میں آ چکا تھا، جو فطری تجریج کے ساتھ مسلسل ترقی کر رہا تھا۔ چنانچہ اب راکم نے اپنے جسم و جان کی تمام توانائیوں کو بالکل یکسو ہو کر اور شرط اول قدم این است کے مجنوں باشی کیسے انداز میں قرآن کی انقلابی دعوت کے نشر و اشاعت پر مرکوز کر دیا، جس کے نتیجے میں اولاً سن 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام عمل میں آیا، اور 21 جولائی سن 1974 کی شام کو 21 روزہ قرآنی تربیت گاہ کے اختتام پر راکم نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا کہ آئندہ معاملہ صرف قرآن کے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم تک محدود نہیں رہے گا، اور صرف انجمن پر اکتفا نہیں ہوگی، بلکہ اقامت دین کی اجتماعی جد و جہد کے لیے ایک باضابطہ جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ راکم الحروف کی متذکرہ بالا تقریر تسوید و تبییض کے جملہ مراحل طے کر کے بعض اضافوں کے ساتھ کچھ میثاق بابت ستمبر سن 1974 میں اور بقیہ اکتوبر اور نومبر کی مشترک اشاعت میں شائع ہو گئی۔ اس کی تفصیلی نیچے فٹ نوٹ ہے، اس کی تفصیلی رودات کے لیے ملاحظہ ہو راکم کی تالیف دعوت رجوع قرآن کا منظر و پس منظر، جس کے ذریعے راکم نے اپنا ذہنی اور فکری پس منظر، سابقہ تحریکی اور جماعتی تعلق اور فرائض دینی کے بارے میں اپنا تصور پوری طرح واضح کر دیا۔ یہ تقریر جو پہلے صرف گندیم کے نام سے تباہ ہوتی رہی تھی، اب عزم تنظیم کے عنوان سے شائع ہو رہی ہے۔ پھر میثاق بابت اکتوبر نومبر میں راکم نے ایک جانب ایک طویل مقالے کے ذریعے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے دوران عروج اور زوال کے 2 ادوار کی وضاحت، اور تیسرے عروج کی جانب پیش قدمی کے ضمن میں ہمہ جہتی اور احیائی عمل کے مختلف گوشوں کی تعیین کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ راکم اور اس کی تجویز کردہ تنظیم ان میں سے کون سے گوشے سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری جانب سن 1967 کے اجتماع رحیم آباد کی منظور کردہ قرارداد میں توضیحات بھی شائع کر دی، اور مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا عبدالغفار حسن کی تقاریر کے علاوہ وہ تائیدی تبصرے بھی شائع کر دیے جو سن 67-68 میں مولانا عبدالماجد دریابادی اور مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے تھے، اور اعلان کر دیا کہ انہی فکری و نظریاتی اساس پر ایک نئی تنظیم کی تشکیل اگلے سال یعنی سن 1975 کے اوائل میں ہو جائے گی۔ سن 1967 کی قرارداد کے بارے میں راکم الحروف کو اس وقت بھی یہ احساس تھا کہ اس میں اقامت دین کی فرضیت کا تصور کچھ دب گیا ہے اور اس کی اہمیت کما حق و واضح نہیں ہو رہی، اور اگرچہ دین کی اقامت کی اصطلاح اس میں موجود ہے، تاہم بحیثیت مجموعی اس سے اصلاً ایک تبلیغی اور اصلاحی تحریک کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ اس کا اصل سبب بھی راکم کے سامنے واضح تھا، یعنی یہ کہ جماعت اسلامی کی تحریک کی قلب ماہیت اور اسلامی انقلابی جماعت کے بجائے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کا انداز
اختیار کر لینے اور اس کے نتیجے میں اس کے کارکنوں کے مزاج میں سیاسی رنگ کے غلبے نے سابقین جماعت کے حلقے میں رد عمل کے طور پر دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اور سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے کے مطابق انقلاب کے لفظ سے وحشت یعنی الرجی پیدا کر دی تھی۔ اس کے باوجود راکم نے نئی تشکیل کے لیے قرارداد تاسیس کے طور پر اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ ایک تو اس کی شدید خواہش تھی کہ سن 1967 میں جمع ہونے والے تمام بزرگ اور احباب اس میں شمولیت اختیار کر لیں اور اس ضمن میں ان پر یہ حجت قائم ہو جائے کہ نئے سفر کا آغاز ٹھیک اسی مقام سے کیا جا رہا ہے جہاں سے 7 سال قبل قافلہ منتشر ہوا تھا، اور دوسرے اسے یقین تھا کہ جیسے ہی قافلہ مصروف سفر ہوگا سابقہ تجربات اور ایک طویل عرصے سے جمود کے باعث جو وحشت پیدا ہو گئی ہے خود بخود رفع ہو جائے گی اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود کے مصداق سب بھولے ہوئے سبق دوبارہ یاد آ جائیں گے، جس کا ایک ثبوت بھی راکم کو بالکل ابتدائی مرحلے میں مل گیا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ سردار محمد اجمل خان لغاری مرحوم کے مزاج میں متذکرہ بالا وحشت کی شدت کے باعث قرارداد اور رحیم آباد میں ان الفاظ کے بعد کہ لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فرد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا کما حقوق لحاظ رکھا جائے، مزید تاکید اور حزم و اختیار کے لیے یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ اور اسے محض کسی اجتماعی انقلاب کے لیے اعلی کار کی حیثیت نہ دی جائے، لیکن جیسے ہی جمود ٹوٹا اور حرکت کا آغاز ہوا تو اس وحشت کی شدت میں فوراً کمی آ گئی، چنانچہ رحیم یار خان میں منظور ہونے والی قرارداد سے یہ الفاظ حذف کر دیے گئے۔ تنظیم اسلامی کا تاسیسی اجلاس 27 اور 28 مارچ سن 1975 کو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے دفتر واقع 12 افغانی روڈ سمن آباد لاہور میں منعقد ہوا، جس میں لاہور کے علاوہ کراچی، سکھر، بہاولپور، ساہیوال، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور بعض دوسرے مقامات سے کل 130 افراد شریک ہوئے۔ ان میں اول تو جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کرنے والے حضرات کی کل تعداد بھی 5-6 سے زیادہ نہ تھی، مزید برآں وہ سب بھی جماعت کے عام ارکان میں سے تھے اور ان میں سے کوئی بھی جماعت اسلامی میں کبھی کسی منصب پر فائز نہیں رہا تھا، سوائے شیخ جمیل الرحمن صاحب کے کہ وہ کراچی کی جماعت کے معروف اور نمایاں لوگوں میں شامل رہے تھے۔ گویا یہ پورا قافلہ راکم کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں عالم وجود میں آیا تھا اور اس کے جملہ اساسی تصورات مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب پر مبنی تھے جسے راکم نے اپنی دعوت قرآنی کا مرکز و محور بنایا تھا۔ چنانچہ راکم نے اس اجلاس کی افتتاحی نشست میں بھی ایک بار پھر اپنے مطالعہ قرآن کا نچوڑ پیش کیا اور سورہ صف کے دوسرے رکوع اور سورہ حجرات کی آیات 14-15 کے حوالے سے فرائض دینی کا جامع تصور اور اس کے ضمن میں شہادت علی الناس اور غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت اور اس کے لیے التزام جماعت کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ہی راکم نے سن 67 والی قرارداد تاسیس میں توضیحات پڑھ کر سنائی اور اس کی پرزور وکالت کی، صرف اس لیے نہیں کہ یہ اس کے اپنے رشحات قلم تھے بلکہ اس لیے کہ اقامت دین کے بلند و بالا مقصد کے لیے جو مردان کار درکار ہیں ان کی فراہمی اور سیرت سازی کے لیے جو پروگرام اس قرارداد اور اس کی توضیحات کے ذریعے سامنے آتا ہے اس کی صحت و حقانیت پر میرا دل سن 74-75 میں بھی اتنا ہی مطمئن تھا جتنا سن 66-67 میں، اور الحمدللہ کہ ان سطور کی تحریر کے وقت بھی یعنی جنوری سن 1991 راکم کو یقین کامل حاصل ہے کہ فرائض دینی کی پہلی 2 منزلوں یعنی بندگی رب اور شہادت علی الناس کے اصول و مبادی کے ضمن میں اس قرارداد اور اس کی توضیحات کو ایک اہم اور جامع دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا حصہ اول اسی قرارداد اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ بہرحال چونکہ یہ اجتماع انہی کی اساس پر طلب کیا گیا تھا لہذا اس کا کوئی امکان ہی موجود نہ تھا کہ اس کی کسی نقطہ سے شرکائے اجلاس میں سے کسی کو کوئی اختلاف ہو، لہذا ان کی منظوری کا اگلا مرحلہ نام، شرائط شمولیت، ہیئت تنظیمی اور قواعد و ضوابط کی منظوری کا تھا، جن میں سے نہ نام کے سلسلے میں کوئی رد و قضا ہوئی، نہ ہیئت تنظیمی اور قواعد و ضوابط کے ضمن میں کوئی مشکل پیش آئی۔ البتہ شرائط شمولیت میں شامل بعض کڑوی گولیوں کا نگلنا موجود الوقت حالات میں بہت سے احباب کو دشوار ہی نہیں محال نظر آیا۔ چنانچہ نام کے ضمن میں اتفاق رائے کے ساتھ تنظیم اسلامی ہی کے حق میں فیصلہ ہو گیا
اور اس وقت کے دستور تنظیم اسلامی کی دفعہ 1 قرار پائی۔ اس تنظیم کا نام تنظیم اسلامی ہوگا۔ اسی طرح ہیئت تنظیمی کے ضمن میں حسب ذیل امور بھی بالاتفاق طے پا گئے۔ دفعہ 3 ہیئت تنظیمی۔ تنظیمی اعتبار سے پہلے 3 سال ایک عبوری دور شمار ہوں گے، جن کے دوران میں مقدور بھرسئی کی جائے گی کہ تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دی جائے، جن کی تفصیل دفعہ 2 میں دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ اس عرصے کی تکمیل پر ایسے تمام لوگوں کا ایک عام اجتماع طلب کیا جائے گا جو تنظیم اسلامی کے لیے مستقل دستور طے کرے گا۔ گویا دفعات آئندہ میں جو تنظیمی ڈھانچہ دیا جا رہا ہے وہ صرف اس عبوری دور کے لیے شمار ہوگا۔ دفعہ 4 مرکزی نظام۔ الف، ڈاکٹر اسرار احمد کو تنظیم اسلامی کے داعیہ عمومی کی حیثیت حاصل ہوگی اور وہ اس دور میں امرہم شورا بینہم کے وسیع تر اصول کے تحت تنظیم کے معاملات کو بھی چلائیں گے اور اس کی دعوت کو بھی زیادہ سے زیادہ وسیع تر حلقے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایک معین مجلس شورا کو بھی نامزد کرنے کے مجاز ہوں گے، لیکن ان کو حق استقرار یعنی ویٹو حاصل ہوگا۔ بے، تمام رفقائے تنظیم داعیہ عمومی کی اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے۔ رہے قواعد و ضوابط، تو چونکہ ان اصولی باتوں کے طے ہو جانے کے بعد زیادہ تفصیلی قواعد و قوانین کی چندہ ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی، لہذا وہ سب کے سب 5 دفعات کی صورت میں کل 3 صفحات میں سما گئے اور وہ بھی بالاتفاق طے ہو گئے۔ جہاں تک متذکرہ بالا دستور کی دفعہ 2 میں شامل شرائط شمولیت کا تعلق تھا، اس کی بھی کل 6 میں سے صرف 1 یعنی چوتھی شق ایسی تھی جو بہت سے احباب کے تنظیم میں شامل ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، اس لیے کہ اس کی روح سے یہ لازم آتا تھا کہ صرف وہی لوگ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کر سکیں گے جو تجارتی اور نجی ہر نوع کے سودی لین دین سے عملاً تائب ہو جائیں اور ایسے اداروں کی ملازمت بھی ترک کر دیں جن میں سودی لین دین کا غلبہ ہو، جیسے بینک اور انشورنس کمپنیاں وغیرہ۔ مزید برآں سرکاری محاصل یعنی انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس وغیرہ کے ضمن میں بھی کسی غلط بیانی سے ہرگز کام نہ لیں۔ ان شدید و ثقیل اور موجود الوقت احوال و ظروف کے اعتبار سے تقریباً ناممکن العمل پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان 103 حضرات میں سے جو اس اجتماع میں ابتداً شریک ہوئے تھے، صرف 62 حضرات نے تنظیم میں بالفعل شرکت اختیار کی۔ یہاں اس بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ تنظیم کی شرائط شمولیت کی متذکرہ بالا شق بھی اصلاً جماعت اسلامی ہی کے فلسفہ و اصول تنظیم کے تسلسل کی مظہر تھی، اور اس معاملے میں اگرچہ ذاتی طور پر راکم الحروف کے نظریات تبدیل ہو چکے تھے، تاہم چونکہ شدید دلی خواہش تھی کہ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والے احباب و اکابر کی زیادہ سے زیادہ تعداد اس نئے قافلے میں شامل ہو اور ان کی اکثریت بالخصوص اہم شخصیات کے تصورات میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لہذا جہاں یہ مناسب سمجھا گیا کہ تنظیم کے مستقل دستور کے معاملے کو ابھی کھلا یعنی اوپن رکھا جائے، وہاں شرائط شمولیت کے ضمن میں بھی سابقہ طرز فکر ہی کو برقرار رکھا گیا۔ تنظیم اسلامی کے ابتدائی عارضی دستور کی دفعہ 2 صرف مذکورہ شق نمبر 4 میں معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ پیش نظر کتابچے کے حصہ 2 میں عقائد اور بنیادی دینی تصورات کے عنوان سے شامل ہے۔ یہ بھی اصلاً راکم ہی کی تحریر پر مشتمل ہے جو جولائی سن 1974 اور مارچ سن 1975 کے درمیانی عرصے میں سپرد قلم ہوئی۔ اس کی ترتیب و تسوید میں راکم نے جماعت اسلامی کے دستور سے بھی استفادہ کیا اور بعض علماء سے بھی مشورہ کیا، جن میں مولانا سید وسیم اظہر ندوی قابل ذکر ہیں، جو اگرچہ اس وقت تک جماعت اسلامی میں شامل تھے، تاہم ان کی جماعت میں مقامی، صوبائی اور مرکزی قیادت کے ساتھ کشاکش شدت کے ساتھ جاری تھی، جس کے نتیجے میں وہ سن 1976 میں جماعت سے خارج کر دیے گئے۔ اس کی پہلی شق ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر مشتمل ہے، جن کی تشریح میں اہل سنت کے عقائد اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ آ گئے ہیں۔ واضح ہے کہ جماعت اسلامی کے دستور میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری شق کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پر مشتمل ہے، جس کی تشریح کے سلسلے میں جماعت اسلامی کے دستور سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ توحید الہی اور رسالت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اقرار اور مضمرات و مقدرات کو
دستور جماعت میں بلا شبہ نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ تحریر اصلاً مولانا محمد منظور نعمانی کی ہے، واللہ اعلم۔ البتہ ایک جانب اس میں سے وہ الفاظ حذف کر دیے گئے جن پر علماء کرام کی جانب سے شدید اعتراضات کیے گئے تھے، اور دوسری جانب عظمت صحابہ اور حجیت خلافت راشدہ سے متعلق شکوں کا اضافہ کیا گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور تزکیے کا شاہکار ہونے کے اعتبار سے تعظیم و توقیر کے بھی مستحق ہیں بفہوائے قرآنی محمد الرسول اللہ والذین معہ اور فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء و احباب اور اعوان و انصار ہونے کی بنا پر اس کا استحقاق کامل بھی رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے دل میں ان کے لیے شدید محبت اور احسان مندی کے جذبات موجود ہوں، اور خلافت راشدہ چونکہ اصلاً خلافت علی منہاج النبوہ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی نبوت ہی کی طرز پر خلافت، لہذا اس کے دوران میں جن امور پر امت کا اجماع ہو گیا انہیں دین کے دستوری اور قانونی نظام میں حجت کی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حجیت خلافت راشدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ کے ساتھ تتمے اور ضمیمے کی حیثیت حاصل ہے۔ تیسری اور چوتھی شقیں شرک، کفر اور ذمائم اخلاق سے برات اور جملہ ذنوب و معاصی یعنی گناہوں سے توبہ و استغفار پر مشتمل ہے، جن کے ضمن میں جہاں کفر اور شرک کی حقیقت اور ان کی اقسام کی مختصر مگر جامع وضاحت آ گئی ہے، وہاں فرائض و واجبات دینی اور محرمات و منہیات شرعی کا اجمالی تذکرہ بھی ہو گیا ہے، اور انہی میں وہ کڑوی گولیاں بھی شامل ہیں جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی کسب معاش کے سلسلے میں محرمات و منکرات سے اجتناب۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ابتدا میں جو صورت اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ صرف وہی لوگ تنظیم اسلامی میں شامل ہو سکیں گے جو ان منکرات کو بالفعل ترک کر چکے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تاسیسی اجلاس کے ابتدائی 103 شرکاء میں سے صرف 62 حضرات تنظیم میں شمولیت اختیار کر سکے، لیکن تقریباً 2.5 سال بعد جب تنظیم کے لیے بیعت کے نظام کو اختیار کیا گیا تو متعلقہ عبارت میں بھی مناسب لفظی ترمیم کر دی گئی، اس لیے کہ نظام بیعت کا اصل اصول ہی یہ ہے کہ جو کوئی شخص جب جہاں اور جیسے ہی عزم اور ارادہ کر لے کہ وہ مسلمان جیے اور مسلمان مرے گا اور اپنے جملہ فرائض دینی ادا کرنے کے لیے امکان بھر کوشاں رہے گا، فوراً بیعت کر کے راہ حق کے قافلے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تعلیم، تربیت اور تزکیے کے مراحل بعد میں آتے ہیں، گویا اب اس شک کی حیثیت اس پیشگی تنبیہ کی ہے جو شخص بھی تنظیم میں شامل ہو وہ اچھی طرح جان لے کہ اسے ان منکرات و محرمات کو جلد از جلد ترک کرنا ہے۔ پانچویں اور چھٹی شق 2 معاہدوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا عہد اللہ سے کہ میں نے اپنا رخ ہر جانب سے یکسو ہو کر صرف تیری جانب کر لیا ہے، اور اب میری نماز اور قربانی کی طرح میرا جینا اور مرنا بھی صرف تیرے لیے ہوگا۔ اور دوسرا عہد تنظیم اسلامی سے کہ میں اس کے نظم کی پابندی اور اس کے ایسے جملہ احکام کی اطاعت جو شریعت کی کسی واضح نص کے خلاف نہ ہوں، سمو و طاعت کی ٹھیٹھ اسلامی روح کے مطابق کروں گا۔ ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوگی کہ تنظیم کے عقائد اور بنیادی نظریات کی متذکرہ بالا 6 شقوں کا تعلق ان 3 اہم دینی اصطلاحات سے ہے جو تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کے عنوان سے چند آیات قرآنیہ کے ساتھ ابتدا ہی سے جلی طور پر شائع ہوتی رہی ہیں، یعنی تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد۔ چنانچہ پہلی 2 شقوں کا تعلق تجدید ایمان سے ہے اور درمیانی 2 کا توبہ سے اور آخری 2 کا تجدید عہد سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب و اذہان کو ایمان حقیقی اور یقین و معرفت کے نور سے منور فرمائے، ہمیں جملہ فرائض و واجبات کے التزام تام اور منکرات و منہیات سے اجتناب کلی کی توفیق عطا فرمائے۔ التزام تام کے معنی ہے یعنی پورا التزام کرنا، اور اجتناب کلی پورا بچنا۔ منکرات منکر کی جمع ہے، اور منہیات یہ نہیں سے بنا ہے، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور اپنے جملہ عبود و
عقود کے ایفائے کاملہ کی ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عبود جو ہے اس کے معنی ہے یعنی بندگی کے تقاضے، اور عقود جو وعدے ہم نے کیے ہیں ان کی پاسداری۔ ذاتی طور پر راقم الحروف کی رائے جماعت سے علیحدگی کے 2 سال کے اندر اندر یعنی اپریل سن 1959 کے لگ بھگ ہی یہ بن چکی تھی کہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کی تنظیمی اساس بیت کے مسنون اور معصور اصول پر قائم ہونی چاہیے، نہ کہ عہد حاضر کے مغرب سے درآمد شدہ دستوری اور جمہوری اصولوں پر۔ تاہم راقم کے نزدیک نہ مقدم ذکر حیث تنظیمی فرض یا واجب کے درجے میں ہے، نہ مؤخر ذکر مباحات کے دائرے سے خارج۔ مباحات یعنی جائز چیزیں۔ یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد سن 1967 میں اولاً رحیم آباد اور پھر رحیم یار خاں میں ایک نئی تنظیم کے قیام کا فیصلہ ہوا تو راقم اس میں پورے انشراح ہی نہیں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوا، حالانکہ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ بات اظہر من الشمس تھی کہ اس بارات کے دولہا کی حیثیت مولانا امین حسن اصلاحی کو حاصل تھی۔ بلا شبہ و ریب و شک مجودہ تنظیم کے امیر بنتے اور ان کے بارے میں یہ بات ظاہر و باہر اور معلوم و معروف تھی کہ ان کا شدید رجحان ہی نہیں قطعی اور حتمی رائے دستوری اور جمہوری نظام کے حق میں ہے۔ اسی طرح مزید 8 سال بعد یعنی سن 1975 میں جب موجودہ تنظیم اسلامی کی تاسیس کا مرحلہ آیا، تب بھی راقم نے نظام جماعت کے مسئلے کو کھلا رکھا اور پہلے 3 سالوں کو عبوری دور قرار دیتے ہوئے اپنی حیثیت صرف کنوینر کی رکھی تاکہ جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کرنے والے دوسرے بزرگ حضرات بھی شمولیت پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مشورے بلکہ ثوابدید کے مطابق حیث تنظیمی تشکیل دے لی جائے، اور اس میں ہرگز کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر وہ حضرات شمولیت اختیار کر لیتے تو لامحالہ ایک دستوری یا جمہوری نظام ہی قائم ہوتا۔ لیکن جب 2-2.5 سال کے انتظار کے بعد ثابت ہو گیا کہ بزرگ سابقین جماعت میں سے، یہ سابقین سبقت لے جانے والے بزرگ سابقین جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی اس نئے قافلے میں شمولیت پر آمادہ نہیں ہے، تو چاروں ناچار راقم کو یہ فیصلہ کر لینا پڑا کہ اب اسے اپنی ذاتی ثوابدید ہی کو بروئے کار لانا ہے اور اپنی رائے پورے شرح و بسط کے ساتھ رفقاء کے سامنے رکھ دینا ہے، تاکہ بفہوائے الفاظ قرآنی لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، سورۃ الانفال، کہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ بھی پوری دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ بھی پوری دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جسے ساتھ دینا ہے وہ بھی پورے انشراح صدر کے ساتھ دے، اور جسے ساتھ چھوڑ دینا ہے وہ بھی خوب سوچ سمجھ کر علیحدہ ہو۔ تنظیم اسلامی کا پہلا سالانہ اجتماع 25 تا 27 مارچ 1976 اپنے مقام تاسیس ہی پر منعقد ہوا تھا، اور دوسرے سالانہ اجتماع کے انعقاد کے لیے بھی اواخر مارچ سن 1977 کی تاریخوں کا تعین ہو چکا تھا کہ اچانک ملکی انتخابات میں حکومت وقت کی جانب سے کی گئی دھاندلیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں نے ملک گیر تحریک کی صورت اختیار کر لی، جو تحریک نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ لہذا تنظیم کے اجتماع کو ملتوی کرنا پڑا۔ 4 اور 5 جولائی سن 1977 کی درمیانی شب کو ملک میں مارشل لاء نافذ ہوا تو امن و امان کی صورتحال بحال ہوئی، اور چونکہ کچھ اندازہ نہ تھا کہ 3 ماہ بعد مارشل لاء کے اختتام پر ملک میں دوبارہ کیسے حالات پیدا ہو جائیں، لہذا بعض اہم رفقاء کے مشورے سے طے کر لیا گیا کہ پہلی فرصت میں تنظیم کا ایک اجتماع منعقد کر لیا جائے جو دوسرے اور تیسرے سالانہ اجتماعات کا قائم مقام ہو، اور اس میں تنظیم کے مستقل نظام کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ اجتماع جو کچھ 2 اجتماعات کے قائم مقام ہونے کے ناطے اور کچھ اہم موضوعات پر تفصیلی گفت و شنید اور بحث و تمہیز کی ضرورت کے پیش نظر پورے 1 ہفتے کے لیے طلب کیا گیا تھا، 5 تا 11 اگست سن 1977 قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن لاہور میں جاری رہا، اور راقم نے حسب ذیل 3 تنقیحات کے ذیل میں نہ صرف یہ کہ اپنے دینی فکر کو پوری وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا، بلکہ جملہ شرکاء اجتماع کو بھی اظہار خیال اور اختلاف رائے کا پورا موقع فراہم کیا۔ نمبر 1، اقامت دین، شہادت الناس اور غلبہ دین کی سعی و جد و جہد نفلی عبادت یا اضافی نیکی نہیں، بلکہ اذروِ قرآن و حدیث بنیادی دینی فرائض میں شامل ہیں۔
نمبر 2، اس دینی فریضہ کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت واجب ہے۔ نمبر 3، ایسی دینی جماعت کی حیث تنظیمی مغرب سے درآمد شدہ دستوری، قانونی اور جمہوری طرز کی نہیں، بلکہ قرآن و سنت اور اسلاف کی روایات سے مطابقت رکھنے والے بیعت کے اصول پر مبنی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ کہ ان تنقیحات ثلاثہ پر پورے 6 دن سیر حاصل گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں شرکائے اجتماع کی غالب اکثریت نے راکم کے خیالات اور نظریات سے کامل اتفاق کیا اور بالآخر ناظم عمومی جناب شیخ جمیل الرحمن صاحب کی تحریک پر حسب ذیل قرارداد منظور ہو گئی۔ تنظیم اسلامی کا یہ اجتماع عام حسب ذیل دفعہ 3 دستور تنظیم اسلامی طے کرتا ہے۔ نمبر 1، آئندہ تنظیم اسلامی کا نظام مغرب سے درآمد شدہ دستوری، قانونی اور جمہوری اصولوں کے بجائے قرآن و سنت سے ماخوذ اور اسلاف کی روایات کے مطابق بیعت کے اصول پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ تنظیم اسلامی کے داعی عمومی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آج کے بعد سے امیر تنظیم اسلامی ہوں گے اور تنظیم میں داخلہ ان کے ساتھ اطاعت فی المعروف کی بیعت کا شخصی رابطہ استوار کرنے سے ہوگا، اور وہ بحیثیت امیر تنظیم اسلامی اپنے فرائض امرہم شورا بینہم اور شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ کی قرآنی ہدایات کے مطابق ادا کریں گے۔ نمبر 2، اس فیصلے سے لازم آتا ہے کہ آگے اس کا ذیلی شق 1 ہے، تنظیم اسلامی میں جو حضرات اب تک شریک رہے ہیں ان کی رفاقت آج سے ختم شمار ہوگی تاکہ وہ اس قرارداد کے جزو اول کے مطابق بیعت کے نظام میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 2، ذیلی، تنظیم اسلامی کا موجودہ دستور بھی قلد متصور ہوگا اور امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اختیار ہوگا کہ وہ جن رفقا سے مناسب سمجھے مشورہ کر کے آئندہ کا دستور العمل طے کر لیں۔ 10 اگست 1970 کو اس قرارداد کی منظوری اور اس پر جملہ شرکائے اجتماع کے دستخط ثبت ہونے پر گویا تنظیم اسلامی کا عبوری دور ختم اور نیا اور مستقل دور شروع ہو گیا، جو بحمدللہ تاحال جاری ہے۔ اس عرصے کے دوران اگر کوئی خیر ذاتی طور پر راکم الحروف اور اجتماعی طور پر تنظیم اسلامی سے بن آیا ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق و تیسیر کا مظہر ہے، یعنی تیسیر یعنی آسان بنانے سے، اور کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد ہوئیں تو ہمارے اپنے نفوذ کی شرارتوں کی بنا پر۔ چنانچہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ وہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازتے ہوئے ہدایت تو استقامت میں اضافہ فرمائے اور شیطان کے فریب اور نفس کی شرارتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تنظیم اسلامی کے لیے اصولی طور پر بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی تنظیمی اساس کو اختیار کر لینا تو مشکل نہ تھا، لیکن موجودہ حالات میں اس بنیاد پر ایک جماعتی نظام کا ڈھانچہ بالفعل کھڑا کرنا ہرگز آسان نہ تھا، اس لیے کہ ایک جانب یہ تصور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کے مصداق ذہنوں سے بالکل خارج ہو چکا تھا، اور دوسری جانب بیعت کے ساتھ ایسے بہت سے عجیب و غریب تصورات لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں جن سے موجودہ ذہن ہی نہیں خود فطرت انسانی ابا کرتی ہے، یعنی ابا کرنے کا مطلب ہے فطرت انسانی بھی قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں کچھ عرصے تک ہم خود بھی اس کے اظہار و اعلان میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے رہے کہ دنیا کیا کہے گی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بعد میں جب اس کا چرچا عام ہوا تو نہ صرف تمسخر و استہزاء بلکہ تردید و مخالفت کا بازار بھی گرم ہوا، لیکن بحمدللہ اب جب کہ اس نظام کو بالفعل چلتے ہوئے 14 برس ہونے کو آئے ہیں اور نہ صرف اندرون ملک کثیر تعداد میں بلکہ بیرون ملک حتیٰ کہ انگلستان اور امریکہ میں مقیم حضرات نے بھی معتدب تعداد میں یعنی گڈ نمبر معتدب تعداد میں اپنے فرائض دینی کی ادائیگی کے لیے بیعت کا قلادہ گردن میں ڈالنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی ہے، ہم اپنے دلوں میں گہرے تشکر آمیز اطمینان کا احساس معزز پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مردہ سنت کے احیاء کی توفیق عطا فرمائی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی اس کی ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ بیرونی تمسخر اور مخالفت کو برداشت کرنے سے زیادہ کٹھن مرحلہ ان غلط تصورات کے خاتمے کا تھا جو بیعت کے لفظ کے ساتھ لامحالہ وابستہ ہو گئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ تصور یہ ہے کہ بیعت
کے نظام میں نہ باہمی مشاورت کی کوئی گنجائش ہے، نہ اختلاف رائے اور اظہار خیال کا کوئی موقع۔ چنانچہ ہمیں اس غلط تصور کی نفی اور اس حقیقت کے اس بات میں بہت محنت بھی کرنی پڑی اور بہت سا وقت بھی صرف کرنا پڑا کہ نظام بیعت میں اختلاف رائے کی گنجائش، اظہار خیال کے مواقع اور باہمی مشاورت کا میدان نام نہاد جمہوری نظام سے بھی وسیع تر موجود ہے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ جمہوری نظام میں آخری فیصلہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے کہ مصداق آراء کی گنتی کی بنیاد پر ہوتا ہے، جبکہ نظام بیعت میں اظہار رائے اور کھلی بحث و تمہیز کے بعد آخری فیصلہ صاحب امر، یعنی جس شخص کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، یعنی امیر کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گویا نظام بیعت میں اصول قرآنی امرہم شورا بینہم، سورہ شورا آیت نمبر 38 کی بالفعل تعمیل، حکم قرآنی وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسری جانب اس تصور کا خاتمہ بھی ہرگز آسان نہ تھا کہ مشاورت باہمی کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن قرار دیا جائے، اس لیے کہ عہد حاضر میں سلطانی جمہور کا تصور نہ صرف یہ کہ حد درجہ عالمگیر ہو چکا ہے، بلکہ لوگوں کے شعور ہی نہیں تحت شعور کی گہرائیوں میں اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ بسا اوقات بیعت کے نظام کو اصولاً تسلیم اور اختیار کر لینے کے بعد بھی اس پر اصرار برقرار رہتا ہے کہ امیر کو شورا کی اکثریت کے فیصلے کا پابند ہونا چاہیے۔ الغرض تنظیم اسلامی کے لیے بیعت کا نظام اصولی طور پر تو سن 1977 میں اختیار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد عملاً تنظیم اسلامی کی گاڑی اسی پٹری پر چل رہی ہے، تاہم یعنی پھر بھی اس کے مضمرات اور مضمرات جو چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور متضمنات اس کی کرولریز کو کے واضح ہونے اور اس کی بنیاد پر ایک جماعتی نظام کی تفصیلی تشکیل اور اس کے خد و خال کے صفحہ کرداز پر مرتسم ہونے میں کم و بیش 10 سال کی مدت صرف ہوئی۔ نہ صرف اصولی غور و خوض بلکہ 10 سالہ تجربات کی روشنی میں تنظیم اسلامی کے لیے ایک تحریری نظام العمل کی تسوید و تبیید کا مرحلہ اوائل سن 1988 میں شروع ہو سکا، جبکہ تنظیم کی مرکزی مجلس مشاورت نے اپنے اجلاس منعقدہ 2-3 مارچ سن 1988 میں باضابطہ طے کیا کہ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کی اساس اگرچہ 10 سال قبل اختیار کر لی گئی تھی، لیکن فی زمانہ کسی ہیئت اجتماعیہ کے لیے اس مسنون اساس کے متروک العمل ہونے کے باعث تنظیم اسلامی کو بھی اس کے عملی تقاضوں سے کامل ہم آہنگی کے ضمن میں تدریجی مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ اسی ضمن میں اگرچہ متعدد فیصلے مختلف اوقات میں کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کو باضابطہ ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا۔ اسی طرح اگرچہ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات میں بعض تاریخی اسباب کی بنا پر فریضہ اقامت دین کی اہمیت اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لزوم کے قدر خفی اور غیر نمایاں ہونے کے پیش نظر تنظیم کے 8ویں سالانہ اجتماع میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آئندہ تنظیم اسلامی محض اصلاحی اور دعوتی نہیں بلکہ انقلابی تنظیم ہوگی۔ تاہم ابھی تک یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ تحریری طور پر سامنے نہیں آئی، لہذا ضروری ہے کہ ان دونوں امور کو مجوزہ نظام العمل میں صراحت کے ساتھ درج کر دیا جائے، اور جیسے کہ 5 سال قبل طے کیا گیا تھا، تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس میں توضیحات اور شرائط شمولیت پر مشتمل مفصل تحریر کو آئندہ تنظیم کی آئینی اور دستوری اساس نہیں بلکہ اس کے دعوتی اور تنظیمی تربیتی لٹریچر کا اہم اور اساسی حصہ سمجھا جائے۔ الحمدللہ کہ اندرین اسناب تنظیم کا تفصیلی نظام العمل تیار ہو کر سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 4 کی حیثیت سے شائع ہو رہا ہے، جبکہ پیش نظر کتاب تنظیم کے اساسی نظریات کی وضاحت پر مشتمل ہونے کے ناطے اس کے دعوتی اور تربیتی لٹریچر کا اہم حصہ ہے۔ اس کتاب کے تیسرے اور مختصر ترین حصے میں فرائض دینی کا جامع تصور مختصر ترین الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یہ راقم الحروف کے عمر بھر کے مطالعے، قرآن و حدیث اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاصے اور لب لباب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس اعتبار سے بلا شبہ تنظیم کے اساسی دینی فکر کا جزو لا ینفک ہے۔ راقم نے اپنے تصورات کے سلسلے میں علماء کرام سے استصواب اور ان کی آراء سے رفقائے تنظیم کو براہ راست آگاہ کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ سن 1985 کو تنظیم کا سالانہ
اجتماع بھی 23 تا 28 مارچ مسلسل 6 دن جاری رہا، اور انہی ایام میں مرکزی انجمن خدام قرآن لاہور کے سالانہ محاضرات قرآنی بھی منعقد کر لیے گئے۔ چنانچہ جامع القرآن قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن لاہور میں صبح کے اوقات میں تنظیم کے سالانہ اجتماع کی کارروائی جاری رہتی تھی، اور شام کو 3-3.5 گھنٹے کا اجلاس محاضرات کا ہوتا تھا، جن کا موضوع میری یہی تحریر تھی، جس پر تقریباً 100 علماء کو اظہار خیال کی دعوت دی گئی تھی، جن میں سے 25 حضرات نے باضابطہ شرکت فرما کر بالمشافہ خطاب فرمایا، اور تقریباً اتنے ہی حضرات نے اپنی آراء تحریری صورت میں ارسال کر دیں۔ چنانچہ روزانہ اوسطاً 4 حضرات کا خطاب ہوا، جن میں سے بعض حضرات نے میرے خیالات کی کامل تصویب فرمائی، یعنی ان کو صحیح قرار دیا، بعض نے جزوی اتفاق کا اظہار فرمایا، بعض نے شدید تنقید کی، یہاں تک کہ بعض نے فکرے بھی چست کیے اور مذاق بھی اڑایا۔ الحمدللہ کہ تنظیم کے لگ بھگ 350 رفقا نے جملہ تقاریر کو پورے سکون و اطمینان اور کامل توجہ و انہماک کے ساتھ سنا، جس سے بحمدللہ ان کے اعتماد ہی میں اضافہ ہوا، اور کسی ایک کے دل میں بھی فرائض دینی کے اس جامع تصور کے بارے میں کوئی اشتباہ پیدا نہ ہوا۔ ذاتی طور پر راکم کو ان محاضرات سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو روا روی میں لکھی ہوئی عبارت میں بعض الفاظ کے بے محل استعمال سے جو مغالطے پیدا ہوئے، ان کی اصلاح کی صورت پیدا ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ راکم کو اپنے فکر کی مجموعی تصویب مولانا سید احمد اکبر آبادی، مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل، مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری، مولانا سید مظفر حسین ندوی اور ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی ایسے اصحاب علم و فضل سے حاصل ہوئی، جس سے متفق گردید رائے ابو علی بار آئمن کے مصداق راکم کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ فجزاہم اللہ انی وان جمیع رفقاء تنظیم خیر الجزاء، آمین